معاشرے کو دیکھیں، جب گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، حرام بہت زیادہ ہے اور لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، لیاتین علی الناس زمان، ایک وقت آنے والا ہے کہ لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، کہ جو آیا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا، بس آنا چاہیے، جہاں بھی آتا ہے بس آنا چاہیے، آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ تو ایسے حالات میں تقویٰ کہاں سے آئے؟ تقویٰ اگر انسان کے دل میں آ جائے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو ہدایت ملتی ہے، تقوی والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، تقوی والوں کو بصیرت عطا ہوتی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ساری جو سعادتیں رحمتیں ہیں وہ تقوی والوں کو ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا دائرہ ہے، اس کو آپ دائرہ اسلام کہہ لیں، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ شہادت پڑھ کے اس دائرے کے باہر سے اندر آ جاتے ہیں، اندر آ گئے، صحیح، ٹھیک جی، لیکن وہ مرکز جو ہم نے اچیو کرنا ہے وہ درمیان میں ہے، لہذا ایکسیلنس پہ جانا ہے، یس، وہ درمیان میں مرکز پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ اگر آپ کھڑے رہے اس دائرہ اسلام کے اندر آ کر اسی جگہ پہ کھڑے رہے، آپ ساری زندگی اس پہ کھڑے کھڑے آپ فوت ہو جائیں، نہ اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کامیابی کا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کامیابی کا وعدہ کیا۔ آپ نے سفر کرنا ہے وہاں سے اب تقوی کی طرف، محنت کرنا۔ اگر آپ اس دائرہ اسلام سے باہر ہیں تو وہی نیکیاں کرتے ہوئے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، سفر مرکز کی طرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس دائرہ اسلام میں کلمہ شہادت پڑھ کے اس میں داخلہ لے لیا ہے تو اب آپ کا مرکز کی طرف سفر شروع ہوگا، اب عبادات کے سارے کام آپ کو اس کی طرف لے کے جائیں گے، آپ ایک نیکی کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ ایک برائی کریں گے آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ یہ آنا جانا یہ لگا رہے گا، آپ نے نماز پڑھی آپ آگے چلے گئے، آپ نے روزہ رکھا آپ آگے چلے گئے، اور آپ جو بات کر رہے تھے شیخ نے بہت وضاحت کے ساتھ بات فرما دی کہ روزے کا، دیکھیں ہر عبادت کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، لیکن جتنا تعلق روزے کا ہے اتنا کسی اور چیز کا تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز تقوی پیدا کرتی ہے وہ روزہ ہے، اور اگر آپ یہ فرضی روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں اور اس نیت سے رکھنا شروع کر دیں کہ میں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیں، صرف وہ روزے اس نیت سے کہ میں نے تقوی پیدا کرنا ہے، تو جتنا تقوی روزہ پیدا کرتا ہے اتنی کوئی چیز پیدا نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کے ساتھ اس عبادت کو الگ سے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے ساتھ خاص تقوی ہے، لہٰذا آپ جب جب کرتے جاتے ہیں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو ہی آپ نے کوئی 2 نمبری کی، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے کوئی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وقت آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس میدان میں اللہ کے ہاں نیگیٹو مارکنگ ہے، نیگیٹو مارکنگ کا تصور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹھیک سوال حل کیا ہے تو اس کے نمبر ملتے ہیں، اور جب غلط کیا ہے تو اس کے نمبر کٹتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خاتون ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی بہت تنگ رہتا ہے اس سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا، نہیں، آپ یہ سمجھیں نماز پڑھی ایک قدم آگے چلی گئی، روزہ رکھا ایک قدم اور آگے چلی گئی، صدقہ کیا ایک قدم اور آگے چلی گئی، 3 قدم اس کا سفر تقوی کی طرف ہو گیا، لیکن اس نے جا کے پڑوسی کو تنگ کیا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 4 قدم پیچھے آ گئی، لہذا نتیجہ مائنس میں نکلا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گی، وہ آگے تقوی کی طرف سفر تو ہوا نہیں، لہذا جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ یہ وہ آن گوئنگ پروسیس میں نے شروع میں بھی بات کی تھی، پوری زندگی کی محنت ہے، آپ اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ساری جو سعادتیں اور برکتیں